چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے عطا کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ودانیة علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ ویطاف علیہم بآنیة من فضة وأکواب كانت قواريرا، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا، کیسے شیشے چاندی کے، ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ عينا فيها تسمى سلسبيلا، وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ ويطوف عليهم ولدان مخلدون، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور کنادیس کے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ لوگ
پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ بے شک یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله۔ اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ إن الله كان عليما حكيما۔ بے شک وہ علم و حکمت والا ہے، يدخل من يشاء في رحمته اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بدلتے ہوئے لیل و نہار، یہ مدنی چینل کے ناظرین آبشار اور جھرنے اور برف پوش پہاڑ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا بیان کریں، اللہ کریم کو یاد کریں۔ آیات مبارکہ میں بھی ذکر آیا کہ صبح و شام اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اللہ ہمیں اپنی یاد کا جو ذوق ہے یہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان ہے خاموشی۔ سردی کے موسم میں ایک عجیب سکوت ہے، ایک عجیب خاموشی ہے، ایک سائلنس ہے۔ سمندر کا اگر آپ نظارہ دیکھیں تو اس میں بھی کبھی تو آپ کو سمندر جو ہے یہ چنگھاڑتا ہوا نظر آئے گا، اور کبھی آپ کو سمندر کے اندر ایک عجیب سکوت محسوس ہوگا۔ کیفیات مختلف ہیں۔ آواز ویسے جو عموماً ہوتی ہے یہ لہروں کی ہوتی ہے۔ سمندر کی کیا آواز ہوگی؟ لہروں کی عموماً آواز ہوتی ہے، اور آواز بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لِكُلِّ بِدَایَةٍ نِہَایَةٌ، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے۔ لہر اٹھتی ہے اور اس کا ایک شور ہوتا ہے، اور بالآخر کنارے پر آ کر کے وہ لہر بھی ختم ہو جاتی ہے اور شور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عنوان کو بیان فرمایا ہے کہ انسان جو کچھ بھی اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو انہیں لکھتا جا رہا ہے، اور ایک ایک لفظ کا بھی حساب دینا ہوگا۔ فضول اور فالتو اور بیہودہ اور ناجائز گفتگو، اس سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے، بلکہ بعض صورتوں میں لازم ہے کہ خاموش رہے۔ اور خاموشی یہ ہمارے ہاں ناپید ہے، یعنی کم پائی جاتی ہے، یوں کہہ لیجئے۔ بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اسے ایک پرندے کی آواز آئی۔ چنانچہ بہرام نے آواز کا تعین کرتے ہوئے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور اسے کمان میں ڈال کر کے اس آواز کا تعین کر کے اس کی سمت کو جج کر کے اس نے وہ تیر چلایا، وہ پرندے کو لگا اور پرندہ پھڑ پھڑا کر درخت سے نیچے گرایا۔ بہرام یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد بولا کہ جب تک یہ پرندہ خاموش تھا یہ امان میں تھا، اور جیسے ہی یہ بولا
تو مارا گیا۔ بعض اوقات انسان کی باتیں، انسان کے بول، اس کی زبان اس کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اور پھر بندہ سوچتا ہے کاش میں برداشت کر لیتا، یا خاموش ہو جاتا، یا صبر کر لیتا، یا میں یہ بات نہ کہتا۔ باتوں کی بڑی تاثیر ہے، یہ میں آپ کو عرض کروں۔ باتیں لوگوں کو نہیں بھولتے، زخم بھول جاتے ہیں، باتیں نہیں بھولتی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بندہ فضول، گھٹیا، فالتو اور بیہودہ باتوں سے بہتر کیا ہے کہ بندہ خاموش رہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی عنوان کو ہم لے کر کے آج آگے بڑھیں گے۔ آئیے ابھی نادر رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفان دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفان دھوم دھام، کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال
حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی گھر نہیں اور کوئی مفر مگر۔ بخدا خدا کا یہی گھر نہیں اور کوئی مفر مگر۔ جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ اب تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام۔ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام۔ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ تو جہاں
से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मद गले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मद गले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, हाँ मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, हाँ वो कमाल हुस्न हुजूर है, कि गुमान नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या मरहबा, माशाअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत का कलाम सुना है आपने। अल्लाह ताला आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मज़ार पर अपनी करोड़ हा करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह वालों की अदनान भाई खामोशी के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक तासीर रखी हुई है। बिल्कुल। यानी यूँ बोलिए कि जिस तरह खुशबू कल भी मैंने कहा था हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो अपना एहसास दिलाती है, जी। वैसे ही वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की जानिब तवज्जो करने के बाद जी। गौर फिक्र में डूबते हुए खामोश हो जाएं, उनकी खामोशी के अंदर भी क्या होती है, एक तासीर होती है। चाहे वो हैबत की तासीर हो, चाहे वो यूं कह लीजिए कि किसी भी एतबार से उसको अगर आप देखें तो ये एक तासीर इसमें पाई जाती है। तो कभी ये भी बंदे को ज़ौक़ जो है वो लेना चाहिए कि दिल कहाँ हो, अल्लाह रसूल की याद में लगा हुआ हो और बंदा उसी में क्या कर रहा हो, गौर कर रहा हो, और जो है वो बोलने से क्या करे, थोड़ा इज्तिनाब भी कर ले। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, जो लोग इस ज़ौक़ और कैफ को समझते हैं वो फिर यूं कहते हैं, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। तो ये जो अंजुमन आराई है ना, अल्लाह तबारक तआला की रहमतों, बरकतों और उसकी इनायतों का बंदे की तरफ मुतवज्जे होना और दिल में याद हो, तो जिसे इस अंजुमन का ज़ौक़ और शौक मिल जाए ना, तो वो फिर दुनिया की अंजुमनों को छोड़ देता है। फिर अल्लाह वाले ये जो यूं जंगलों में जाकर और तन्हाई में और यूं बैठकर जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वरना तो तन्हाई यूं कहा जाता, तन्हाई भी एक सजा है। अगर देखा जाए दुनिया के अंदर बाद मालिक ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो बंदे को सजा ये दी जाती है, उसे तन्हाई में कैद कर दिया जाता है और यही तन्हाई बंदे की मौत का सबब बन जाती है। लेकिन जिन्हें अल्लाह तबारक तआला की याद का ज़ौक़ और शौक है, उनकी तन्हाई में भी वो अंजुमन आराई होती है कि उन्हें अंजुमन में बैठकर, लोगों के दरमियान मजलिस में, महाफिल में बैठकर, जलवत में बैठकर वो ज़ौक़ और वो शौक नहीं मिलता जो उन्हें तन्हाई के अंदर नसीब होता है। वो कहते हैं लोगों से दौड़ते हैं, भागते हैं, वो कहते हैं तन्हाई हो, क्योंकि इसके अंदर जो अंजुमन आराई है, जो अल्लाह तबारक तआला की रहमत है, बरकत है, इनायत है, और ख़ास जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बंदे की जानी मुतवज्जे होती हैं, वो ज़ौक़ और वो शौक हमें अल्लाह वालों की ज़िंदगी के अंदर नज़र आता है कि जो जंगलों के अंदर बैठकर, फिर लोग बाद में आने वाले कहते हैं इन्होंने जंगल में मंगल लगा दिया है। यहाँ अल्लाह का एक बंदा तन्हा आके बैठा था और अब वहाँ जो है वो दुनिया जहान आबाद हो चुका है, लोग वहाँ जाते हैं और यूं जल थल हो चुका है, यूं कह ले मामला।
تو واقعی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسان کو ایک بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آدمی اپنا معافی الضمیر کسی دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہے، کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ بعض اوقات شاید آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے اللہ کریم نے زبان عطا کی ہے، بولنے کی طاقت عطا کی ہے، تو سو میں اب بولوں گا ہی، ساری دنیا سنے، اب تو پھر خاموش رہنا کیسا جی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ کریم نے انسان کو ذائقہ، یہ اس کی قوت عطا فرمائی ہے۔ آدمی جو ہے مختلف چیزوں کے ٹیسٹ جو ہے جو تبدیل ہوتے ہیں، انہیں آدمی الگ الگ سے محسوس کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کھانے کی طاقت اللہ کریم نے عطا کی ہے، لیکن کوئی ایک بھی عقل اور شعور رکھنے والا آدمی ایسا نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ جب مجھے اللہ کریم نے کھانے کی طاقت دی ہے سو جو الا بلا آئے وہ سب کھا جاؤں گا، ہر وقت کھاتا ہی رہوں گا۔ بلکہ جو لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ بھال کے کھاتے ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کس چیز سے پرہیز کرنا ہے اور کس چیز کو جو ہے وہ اپنی غذا کا حصہ بنانا ہے۔ ہر آدمی اس کا شعور رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر وقت کھاتے رہنے کو کوئی شخص بھی جو ہے، بلکہ یہ بات اگر کوئی آدمی کہے ہر وقت کھاتا رہتا ہے، تو ہر وقت کھاتے رہنا یہ جانوروں کا خاصہ ہے۔ وہ کھائے گا اور کھانے کے بعد جب نہیں کھا رہا پھر بھی وہ کھا رہا ہے۔ جو جگالی کرنے والے جانور ہیں ان کا منہ ہلتا ہی رہے گا۔ تو یہ کام ہے جانوروں کا۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، جیسے وہ کھانے کے معاملے میں حساس ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کس کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے اور کس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، روک لینا ہے، یہ عقل اور شعور ہمیں اللہ کریم نے عطا کی ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی زبان اللہ کریم کی نعمت ہے، بالکل اللہ کریم کی نعمت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں گالی آئے بک دو، زبان پر جھوٹ آئے جاری کر دو، بول دو، جو اول فول منہ میں آیا بکنا شروع کر دے، نہیں۔ مسلمان ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل عطا کی ہے، شعور عطا کیا ہے، کس بات کے کرنے سے فائدہ ہوگا، کس بات کے کرنے سے نقصان ہوگا۔ کتنی بار زبان پر ایسے کلمات آتے ہیں یا آنا چاہتے، زبان پر آتے نہیں، بندے کے دل میں ابھر رہے ہوتے ہیں، خیالات آ رہے ہوتے ہیں، زبان پر آنے لگتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے، گھر کے اندر کسی بات پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا آپس میں، دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسے کلمات کہہ دوں تنگ آ کر، لیکن آدمی کہتا نہیں، انجام پر غور کرتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ابھی تو دل میں آ رہا ہے کہ ابھی اتنی لڑائی ہو گئی، اتنا معاملہ ہو گیا، تو بس 3 حرف بولوں اور ختم کر دوں معاملہ۔ لیکن جو عقل اور شعور رکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ فوراً کہتا ہے اس کے بعد ری ایکشن کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ آدمی رک جاتا ہے، کہتا نہیں۔ ایسے ہی سیٹھ صاحب نے آپ کو جھاڑ دیا ہے، آفس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی آپ سے، یا غلطی نہیں بھی ہوئی مثال کے طور پر، لیکن ایک ماحول ایسا بن گیا، یوں لگا کہ اس بندے نے غلطی کی ہے، اور آپ کا جو آفیسر ہے، سیٹھ ہے، جو آپ کا مالک تھا، اس نے آپ کو جھاڑ دیا۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں اس کو کہوں آئندہ نہیں آؤں گا، لیکن فوراً بندے کے ذہن میں آتا ہے یہ اب تو کہہ دوں گا، انجام کیا ہوگا، اس کے بعد میں کل میری کیسے آئے گی، اس پر بندہ غور کرتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھداری، یہ عقل، یہ شعور کہاں کیا بولنا ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم اس کو، اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور رک بھی جاتے ہیں، ٹھہر بھی جاتے ہیں، خاموشی بھی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ بہت سارے معاملات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ دن رات اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ جب ان معاملات میں ہم عقل شعور استعمال کرتے ہیں تو دینی معاملات میں ہم اس بات کے زیادہ پابند ہیں کہ جب دین کی بات آئے، جب اسلام کی بات آئے، اس وقت کیا بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے۔ جب مقدسات کی بات آ رہی ہے، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت اور رفعت عطا کی ہے، جب قرآن کی بات ہے، جب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اب مجھے کیا بولنا ہے، یہاں زیادہ رکنے کی ضرورت ہے، یہاں زیادہ خاموش رہنے کی ضرورت ہے، یہاں زیادہ سوچ بچار کر کے پھر کچھ کلمات ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ انسان کی، یوں کہہ لیں، دین اسلام جو ہے نا وہ دین فطرت ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں عرض کی، بہت ساری ایسی بہت ساری ہوں گی، آپ زندگی میں غور کریں گے تو آپ کہیں گے یار فلاں جگہ بھی، فلاں جگہ، جو کہتے ہیں نہیں جی میں تو بول دیتا ہوں، میں نہیں رکتا، مجھے تو عادت ہے منہ پر بات کرنے کی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں منہ پر بات کرتے ہوئے سیٹھ صاحب کے سامنے آپ چپ ہو جاتے ہیں،
آپ مصلحت کہہ لیں، سمجھداری کہہ لیں، حکمت کہہ لیں اس کو، نہیں جی وہ وقت کا تقاضا نہیں تھا، میں درست وقت کے انتظار میں تھا کہ میں اس بندے کو غلطی کا احساس دلاؤں گا. تو جیسے وہاں آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، دیگر اور جگہوں پر بھی آپ کو اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ جو ہے وہ بولنا چاہیے کہ مجھے یہاں بولنا فائدہ مند ہے یا یہاں خاموش رہنا فائدہ مند ہے. ماشاءاللہ یا مرحبا، ماشاءاللہ الکریم. اللہ آپ کو جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. عدنان بھائی اچھی گفتگو آپ نے جو ہے وہ فرمائی ہے. بالکل ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خاموشی بے مقصد خاموشی نہ ہو. ہاں جی، بھئی کیوں خاموش ہے؟ بھئی ایم ہی خاموش ہے. خاموش بھی اس لیے رہے کہ بھئی میں اپنی زبان سے کوئی فضول بات نہیں نکالوں گا، کوئی ایسا جملہ نہیں نکالوں گا کہ جس سے اللہ رسول کی کیا ہو جائے، ناراضی ہو جائے. آپ یہ بتائیے پیارے مشید بھائی کہ کیا بولنے سے، زبان سے کچھ لفظ ادا کرنے سے بھی جنت یا دوزخ کو جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا؟ ایک بات سبحان اللہ. حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر. یعنی اچھی بات کہنا یہ خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا یہ بری بات کہنے سے بہتر ہے. یعنی آدمی جب بولے تو خیر کے سوا کچھ نہ بولے. ایک اور مقام پر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. صحیح. خاموشی کے اعتبار سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاموشی ہے، سکوت ہے، یہ فضول گوئی اور بری باتوں سے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بولے تو خیر کے سوا کچھ نہ بولے. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت. یعنی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کی، یا نبی اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جنت مل جائے. تو پہلے تو آپ نے ارشاد فرمایا کبھی مت بولو. اب ایک پریکٹیکلی ایک فطرتی طور پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کچھ نہ بولے. تو پھر لوگوں نے عرض کی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ نہ نکالو. آدمی جب کہے زبان سے کچھ بھی بات نکالے تو اچھی بات کرے. اب اچھی بات کے اعتبار سے اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، دینی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یعنی بات کرنے کا بھی دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے. اخروی فائدہ بھی ہے. اور جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کرتا ہے، اب تلاوت قرآن زبان سے ہی کی جائے گی. صحیح. کہ زبان بھی تو اللہ کی نعمت ہے اور اس کا استعمال بھی ہے. تو اس کا استعمال کیا ہے کہ تلاوت قرآن کی جائے. تلاوت قرآن کے ساتھ اس کا ترجمہ، تفسیر جو علماء کرام نے بیان کی ہے، یا تو وہ تحریر پڑھ کر سنائی جائے، یا اگر علماء کرام ہیں ان کی اگر ہم محفل میں بیٹھیں تو وہ یقیناً اس کی تفسیر بیان کریں گے. اسی طرح سے احادیث مبارکہ سنائی جائیں. اگر کوئی ہمیں مسلمان ملتا ہے تو اس سے سلام کریں. یہ زبان سے ہی ادا ہوگا تو اس کا سلام کرنا، اس کو سلام کرنا سنت ادا ہوگی تو ثواب ملے گا. اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جواب بھی منہ سے ادا کرنا ہے، وہ بول کر ہی کرنا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. اچھا کوئی چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا کہنا بھی ثواب ہوگا. اور چھینک کے الحمدللہ کے کہ الحمدللہ کہنے کے جواب میں جب سننے والا یرحمک اللہ کہے گا تو پھر اس کو بھی ثواب ملے گا. تو زبان کا استعمال یہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ بیکار اور فضول باتوں کو ترک کر دے. تو آدمی کو بولنے سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا دنیاوی فائدہ یا اخروی فائدہ ہو. کیونکہ لفظ کلام کے اعتبار سے جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو. تو بولنے کے اعتبار سے اس بات پر غور کیا جائے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ عقل مند لوگوں کی زبان یہ دل کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی جب وہ کچھ کہنے لگتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ میں یہ کہاں، کب، کیسے، کیا بولوں، اور مجھے یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے.
اس سے اس کو جب یہ اندازہ کر لیتا ہے تو وہ بولتا ہے۔ سلمان بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لفظوں میں تاثیر ہو، جب ہم کسی سے کوئی بات کہیں تو وہ دل میں قرار پکڑ جائے، اثر کر جائے۔ بعض چیزوں کا کثرت سے استعمال اس کی کیفیت کو، اس کی یونیکنیس کو، اس کی ایفیشنسی کو باقی رکھتا ہے، لیکن زبان کے استعمال میں نا معاملہ برعکس ہے۔ زبان کا کثرت سے استعمال اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کی احادیث مبارکہ میں جہاں ہمیں ہر چیز کے اعتبار سے تربیت ملتی ہے، وہاں کئی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حج کے موقع پر جب آپ نے حج کے فرض ہونے کا جو ہے وہ اعلان فرمایا تو صحابی رسول نے عرض کی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور پھر اس کا سبب بھی بیان کیا۔ کئی ایسے مقام پر لو قلت نعم لوجبت، ہاں، آپ دیکھیے زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ کی ویلیو کیا ہے۔ واہ، نون عین اور میم 3 حروف ہیں۔ نعم، حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا، ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ زبان مصطفیٰ سے کہے ہوئے الفاظ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے پیارے کلمات کی جو ادائیگی جو آپ نے حیات طیبہ میں ادا فرمائی، اس کی جو ایکسلنس ہے، اس کی جو ویلیو ہے، جو آج تک لوگوں میں باقی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گی، اس کی وجہ موقع با موقع نہ بولنا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات ہیں کہ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ کبھی آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، صحابہ نے اسے کوٹ کیا، خاموش ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ کسی عمل کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر جو ہے وہ جلال کے آثار ظاہر ہوئے، ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے، ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بولنا ہی ویلیو ہے، لیکن حقیقتاً امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ خوب انسان کو کرواتی ہے رسوا جب زبان بے لگام ہوتی ہے، مٹھی بند ہے تو لاکھ کی، کھل گئی تو خاک کی۔ تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے بولنا کب ہے۔ اگر وہ وقت پر بولتا ہے تو اس کے لفظوں کی بھی ویلیو ہوتی ہے اور بولنے والے کی بھی ویلیو ہوتی ہے، اور جا بجا بولنے والا یہ اپنے لفظوں کی بھی وقت کو کھو دیتا ہے اور اپنی وقت کو کھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بات کی ویلیو ہے، بالکل درست فرمایا۔ لا الہ الا اللہ کہے گا زبان سے، دنیا سے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت مقام ہوگا۔ حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں میں اس مناسبت سے ایک بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہیں کہ جو انتقال کرنے والا ہے، تو اس کو یہ کہنے کی بجائے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یہ کہنے کی بجائے آپ اس کے پاس بیٹھے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یوں انداز جو ہے وہ اپنایا جائے۔ امیر علیہ سنت نے اس بات کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ اس انداز میں جو ہے وہ ذکر کیا جائے، اس کو آپ بولیں یہ پڑھو، اور وہ اگر مرض کسی تکلیف میں ہے اور وہ اس کی شدت سے اس کے منہ سے وہ نکل آئے کہ بھی خاموش ہو جاؤ یا چپ کر جاؤ، پھر یہ بات جو ہے نا پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ بندہ کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یوں ذکر کرتے رہے۔ بچوں کے سامنے بھی کرنا چاہیے، بچوں کے سامنے بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ 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 یہ کہیں، تاکہ بچوں کی زبان پر بھی ذکر اللہ ہی آئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیں ہم بچوں کے سامنے ذکر کب کرتے ہیں؟ جب بچے کو سلانا ہوتا ہے، تب اس کو جو ہے وہ یوں، اکثر جو میں نے بچپن میں بھی دیکھا ہے خالد بھائی، اور تجربہ بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ بچے کو جب سلانا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ 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 اللہ، اس کو ذکر اللہ ہی سنانا ہے اس کو۔ یعنی آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ ذکر اللہ سن کر گویا کہ کیا ہو رہا ہے؟ سکون میں آ رہا ہے۔ تو اس کا فائدہ ہے۔ اور اگر اور جو ہے وہ الفاظ فالتو جو ہے وہ بولتے رہیں گے تو ان کا تو کوئی اتنا خاص میں کیا عرض کروں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا،
یہ پھر ایک دوسری بات جو ہے وہ ایک نیا موضوع جو ہے وہ بن جائے گا اس کا. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ آپ بچے کو بھی اگر ذکر اللہ جو ہے وہ سنا رہے ہیں تو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور یہ بچہ جب اللہ کا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ الکریم یہ سکھانے والے کو بھی اللہ نے چاہا تو ثواب ضرور ملے گا. تو فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں انسان کو چاہیے کہ مصروف رہے, اور اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا تو برکتیں پائے گا. اور اگر فضول باتیں جو ہے وہ کرتا رہے گا تو پھر یہ یاد رکھیے لفظ لفظ کا حساب ہے, اور قیامت کا حساب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. خالد بھائی. ہاں بالکل جی, رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو لفظ کہا جا رہا ہے اسے لکھنے والا موجود ہے اور پھر وہ پڑھ کر بھی رب العالمین کی بارگاہ میں سنانا ہے. جو بندہ کام کر رہا ہے, جو بندہ بول رہا ہے, جو بندہ اشارے کر رہا ہے, یہ سمجھیں سب ایک میموری ہے جو ریکارڈ کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے اور یہ سامنے پیش کی جائے گی. تو لہذا بندے کو چاہیے غور کر لے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہا ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا جب کلام اس حوالے سے سنتے ہیں کہ خاموش رہنا کس درجے کی عبادت ہے تو سمجھ ہی آتا ہے کہ میرے جیسا آدمی تو بالکل خاموش ہی رہے تو اسی میں ہی بھلائی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خاموش رہنے والے کو دو خوبیاں نصیب ہوتی ہیں, اس میں دو خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں. فرمایا پہلی یہ کہ اس کا دین سلامت رہتا ہے, اور دوسری یہ کہ وہ دوسرے کی بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کلام کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اچھا کلام کرنے والا وہی بنتا ہے جو اچھا لسنر ہو, جو اچھا سنے گا وہ اچھا بولے گا. اب جب بندے کا پہلے ہی انداز یہ ہو کہ میں بولتا رہوں اور بولتا ہی چلا جاؤں تو یہ بولتا تو رہے گا لیکن جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. بزرگان دین کے ارشادات بھی اس پر موجود ہیں, اور اگر ہم اس طرف نہ بھی جائیں تو ہمارے ذاتی تجربات بھی اس پر کافی ہوں گے کہ جس نے بولا وہ بول کر پھنس گیا. خوشی ہے تو کبھی خوشی میں کوئی وعدہ کر دیا اور زبان سے چند کلمات نکال دیے, اس پر پھنس گیا. غم ہے, غم میں بولا ہے اور وہ بول کر بھی پھنس گیا. تو بندے کو غور کر لینا چاہیے کہ میں جو زبان سے لفظ ادا کر رہا ہوں, میرے زبان سے نکلنے سے پہلے تو میری مرضی تھی, اور جب یہ الفاظ میری زبان سے نکل گئے تو اب ان کی مرضی ہے, یہ مجھ پر حکمرانی کریں گے, میں ان لفظوں پر حکمرانی نہیں کر سکوں گا. لہٰذا خوب غور کر لے کہ کیا کر رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے. وہ کلام کریں تب بھی ہمارے لیے بہتر ہے, وہ خاموش رہیں تب بھی ہمارے لیے بہتر ہے. وہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں متوجہ ہوں, اس میں بھی ہمارے لیے خیر مانگتے ہیں. وہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اگر اس کے حکم سے باہر گھر سے تشریف لائیں تو وہ باہر تشریف لانا بھی ہمارے لیے بہتر ہے. حضور کی تو ہر ادا کمال کی ہے, لیکن ہم جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بہتر کیا ہے اور برا کیا ہے, اچھا کیا ہے, برائی کس میں ہے, ہمیں تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور وہی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مجھے یہ ارشاد فرمائیے. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ آپ کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے, یہ وہ ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے. تو بندے کو ذرا غور کر لینا چاہیے کہ اس کی ایکٹیویٹیز تو ہیں, ہمیں سے ہر شخص یعنی جو فارغ بھی ہے نا, اس کی فراغت بھی اس کی ایک ایکٹیویٹی ہے. تو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں تو وہ لگا ہوا ہی ہے, لیکن وہ ایکٹیویٹی اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے, یہ اگر جاننا ہے تو ہمیں پھر شریعت کی طرف رجوع کرنا ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہوگا. وہ بتائیں گے کہ بہتر کیا ہے, وہ بتائیں گے کہ برا کیا ہے. ایک شخص تھا جو بغداد کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا کہ خاموش رہنا جو ہے یہ کلام کرنے سے بہتر ہے, خاموش رہنا کلام کرنے سے بہتر ہے. شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا اور اس کی بات کو آپ نے سنا, تو اس کی بات سننے کے بعد کہنے لگے کہ تمہارا خاموش رہنا تمہارے کلام کرنے سے بہتر ہے.
کیونکہ وہ اگر بولے گا تو شاید غلطیاں کرے گا یا برائی کی بات کہے گا. پھر فرمایا کہ ہمارا کلام کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے. یا مرحبا. کیونکہ جو اہل اللہ کلام کرتے ہیں وہ پھر اللہ رب العالمین کی یاد سے دلوں کو آباد کرتے ہیں. رب العالمین نے خود بھی یعنی ایک طرف خاموشی کی بات ہے اور دوسری طرف ان کلمات خیر کی بات ہے جو بندہ اپنے لبوں سے نکالتا ہے اور اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سبحان اللہ. اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف بلانے والا ہو. جی. تو ہمارا بولنا اگر اس انداز کا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر میں بولتا ہوں اور بولتے بولتے اندازہ ہی نہیں ہوتا کب جھوٹ میں پڑ گیا، کب غیبت میں پڑ گیا، کب کسی پر بہتان لگا دیا، کس پر الزام تراشی شروع کر دی، جب ان چیزوں کا مجھے تعین ہی نہیں ہے اور سابقہ تجربہ یہ ہے کہ میں بولنا شروع ہوتا ہوں اور اس گفتگو کی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اسکیننگ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کوئی اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت رکھنے والا اس گفتگو کی اسکیننگ کرے تو پتہ چلے کہ کہاں کتنوں کے دل توڑے اور کہاں کتنوں پر الزام لگائے، کہاں جنت کے قریب ہوا اور کہاں دوزخ کی طرف بھاگتا ہوا پہنچا. جب اس گفتگو کی اسکیننگ کی جاتی ہے پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط کیا تھا، یہ میرا تجربہ ہی مجھے بتا رہا ہوتا ہے، تو پھر میرے لیے تو بہتر یہی نہیں ہے کہ میں خاموش رہوں. ہم میں سے ہر شخص غور کر لے. سلمان بھائی بات یہ ہے کہ اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا. جی. بندہ دوسرے کے عیب تلاش کر لیتا ہے اور اس میں ڈھونڈ لیتا ہے. ہمیں جو قرآن مجید کا حکم ہے نا وہ دوسروں کے حوالے سے لا تجسسو کا ہے جی. کہ ان کی جاسوسی نہ کرے. اور ہمارے اپنے حوالے سے کیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. بہت رب العالمین نے آنکھ بنائے، زبان بنائی، کان بنائے، یعنی بندہ بولتا ہے، سنتا ہے. رب العالمین نے دل عطا فرمایا لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون. بندہ رب العالمین کا شکر تو تھوڑا ہی ادا کرتا ہے. پھر ایک مقام پر ارشاد ہوا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان کے بارے میں پوچھا تو جائے گا. تو پھر بندہ دیکھ لے کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میرے پاس کوئی جواب ہوگا. ہمارے پاس تو جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا اگر محاسبہ کر لیا جائے اور احتساب کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو بندہ جواب نہیں دے پا رہا ہوتا. حالانکہ جو کمایا ہوا ہے وہ گن سکتا ہے، ایسا ہی جو بولا ہوا ہے وہ کبھی گننے کی کوشش کیے. اگر اس بولے ہوئے کے احتساب میں لا کر کھڑا کر دیا گیا تو پھر بندہ سوچے کہ جو کمائے ہوئے کا حساب کتاب نہیں دے پا رہا وہ بولے ہوئے کا کیسے دے گا. وہ بڑی زبردست بات امیر اہل سنت کی، خوب رسوائیاں کراتی ہے جب زباں بے لگام ہوتی ہے. اللہ کریم کرم فرمائے تو ہم اس بات کو سیکھیں. اور سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ جو ہمیں ذہن عطا فرمایا ہے کہ ہر ماہ کی پہلی پیر کو رسالہ خاموش شہزادہ یہ پڑھ لیا جائے تاکہ کچھ خاموش رہنے کا بھی ذہن بنے، پتہ چلے کہ خاموشی کتنی بہتر ہوتی ہے. یا مرحبا. اور خاموشی وہی بات ہے کہ یہ بے مقصد خاموشی کرنے اختیار کرنے کی بجائے اس لیے بندہ جو ہے وہ خاموش رہے کہ میں اپنی زبان سے فالتو لفظ جو ہے وہ ادا نہیں کروں گا، غلط بات اپنی زبان سے جو ہے وہ ادا نہیں کروں گا. اور اگر خاموش ہے تو ذکر بالقلب میں مصروف رہے. اللہ. اور ذکر بالقلب کیا ہے کہ یہ دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر یہ کیا کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرتا رہے. اہل اللہ جب بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں زبان کو کھولتے ہیں، اور جب زبان جو ہے وہ خاموش ہوتی ہے تو ان کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ ذکر کر رہا ہوتا ہے. کس طریقے سے کہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر اور اپنی محبت الہی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ خاموشی کی بھی ایک کیا ہے، ایک اپنی ہیبت ہوتی ہے اور اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. خلیفہ امیر علیہ سنت آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی خصوصیات سے نوازا ہے. ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ جو لفظ جو بات کم لفظوں میں ہو سکتی ہے نا خالد بھائی،
اس کو کم لفظوں میں کرتے ہیں. جیسے انگلش میں بولیں گے 1، عربی میں بولیں گے 1، اردو میں بولیں گے 1، اور فارسی میں کیا بولیں گے؟ یک. تجھے یک نے یک بنایا. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس نے آپ جیسا محبوب بھی کیا کیا ہے؟ وہ ایک ہی بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو یک اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک. یہ فارسی میں بولا جاتا ہے. خلیفہ امیر سنت کو میں نے دیکھا کہ آپ جب آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا بندہ بات کیا کرے گا، یہ سمجھ جائے گا، تو اور فارسی کی بھی اس کو سمجھ بوجھ ہے، تو آپ نے لفظ ایک بولنے کی بجائے دوسرے لفظ کا انتخاب فرمایا. واہ. تو مجھے یہ میں نے سفر میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ غور کی، اور پھر میں نے اس کو ایزیوم کیا اس کو کہ وہ بات جو 3 حروف میں ہو سکتی ہے، اگر وہ 3 حروف کی بات 2 حروف میں ہو سکتی ہے تو اس کو کیا کیا جائے؟ ایک حرف بچایا جائے. ہائے میں قربان جاؤں، سبحان اللہ. جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور جن کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ کل قیامت میں کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے، وہ اپنے الفاظ بھی کیا کر رہے ہیں؟ گویا کہ گن کے ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے باوجود، اتنی احتیاط کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کریں گے تو اچھی بات ہی کہیں گے. بے شک. یہ کوئی کسی سے کوئی بات کہیں گے تو بھی اچھی بات ہی کہیں گے. تو ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ یہ زیادہ باتونی بندہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک میسج بھی ہے، اس کو بھی لیتا ہوں کہ بھی جو بندہ خاموش رہتا ہے اس کو تو کوئی رشتے کوئی نہیں دیتا. یہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. وقت پر درست اور صحیح بولنے والے بندے کی ویلیو ہوتی ہے. بعض لوگوں کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈی ویلیو ہیں. بھئی کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، بٹ ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی بات کی ویلیو ہوتی ہے. جو بات انہوں نے کہی ہے، سوچ سمجھ کے، دیکھ بھال کے، چھان پھٹک کے، اور پورا جناب تول کے بعد کہی ہے، اور یہ کہہ دیا ہے لہذا اب کیا ہے؟ یہی ہے. تو یہ کس کی بات کی ویلیو ہے؟ یہ اس پر غور فرمائیں گے. جو فضول فالتو اور بولتا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات کہتا ہی جا رہا ہے، تو اس کی بات کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جس نے کم بات کرنی ہے اور صحیح بات کرنی ہے. تو ہمیں بہرحال فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر اس میں بھی جو ناجائز گفتگو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سفر مدینہ کی تیاریاں ہیں. حاجی ماشاءاللہ درخواستیں جمع کروا رہے ہیں. غالباً 22 دسمبر تک جو ہے وہ مزید توسیع ہو گئی ہے. حج کی درخواستیں جنہوں نے جمع کروانی ہے وہ جمع جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. حج بدل کے لیے جو جانا چاہیں ان کے لیے بھی یہ رستہ کھل گیا ہے. جو 5 سال پچھلے 5 سالوں میں جنہوں نے حج کیا وہ دوبارہ کرنا چاہیں ان کے لیے بھی یہ رستہ کھل گیا ہے وزارت کی پالیسی کے مطابق. تو یہ حاجیوں کے لیے ماشاءاللہ ایک یوں بولیں ایک ذوق والی بات ہے. جن کو اللہ کریم نے ذوق عطا فرمایا ہے، اسباب بھی عطا فرمائے ہیں، اللہ کریم انہیں جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ حج کرنے کا ذوق عطا فرمائے. تو مبارک سفر میں بھی زبان کا استعمال اور اس کو جو ہے وہ دیکھ بھال کر استعمال کرنا یہ بڑا ضروری کام ہے. ورنہ پھر وہاں پر بھی غیبتیں کرتا رہے گا، چغلیاں کھاتا رہے گا، یہ اپنے لیے ببال جو ہے وہ جمع کرتا رہے گا. اور اگر اللہ کریم کے ذکر میں مصروف رہے گا، مشغول رہے گا، تو انشاءاللہ برکتیں حاصل کرے گا. تو خاموشی کی عادت بہرحال ہونی چاہیے. اور یہ کب ہونی چاہیے کہ جہاں پر فضول اور ناجائز اور حرام گفتگو ہے وہاں پر کیا ہے کہ بندہ کیا رہے؟ خاموش رہے. اور ورنہ پھر کیا کرے؟ اللہ نے زبان دی ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. میرے نے لکھا ہے، فرماتے ہیں دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے. نہ میرے سنت کا شعر تو غالباً یہ نہیں ہے، لیکن ایک شعر ایک بات ہے پڑھا کرتے ہیں. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. یعنی دیکھنے میں بھی دیکھیں، یہ بات ہے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے. آپ نے ایک اور مقام پر میری سنت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، گر تو جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کے آیا، کیا خوب ہے سہانا
سرکار حسن ہی ہے سراپا۔ حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ. درست فرمایا خالد بھائی نے. سلمان بھائی آپ نے بھی ایک میسج پڑھا، میں چاہ رہا ہوں اس پہ ایک مختصر سا کمنٹ کر دوں. جی جی جی. میسج یہ تھا کہ جو خاموش رہتا ہے اس کی تو رشتے نہیں ہوتے. ہاں جی. یوں ہاں یہ تھا. جو زیادہ بولتا ہے ان کے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے. بالکل ٹوٹتے. اس پر بھی غور ہونا چاہیے. چلیں آگے چلتے ہیں. اور یہ فیکٹ بیسڈ بات ہے. نہیں یہ آپ نے بات کہی ہے اور یہ بڑی بات ہے. میں نے خالد بھائی ایک بات سنی، یہ طلاق دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں استغفر اللہ. بھائی منہ سے لفظ ہی نکالے رشتہ اتنا پکا رشتہ ہے ایسے تھوڑی ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہنے والوں کی باتیں کرنے والوں کی باتیں سنیں. سوال یہ ہے کہ یہ رشتہ نکاح کا بنا کیسے تھا؟ وہ سوئی دھاگے سے سیا ہوگا انہوں نے، اسی لیے بندہ کہہ رہا ہے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. نہیں سوئی دھاگے سے تو نہیں سیا ہوگا. آگے سے بھی تو کینچی سے کٹ جاتی ہے، زبان بھی کینچی کی طرح چلے گی تو کاٹ ہی دے گی. کاٹ ہی دے گی. یہ بھی چلیں بات مشید بھائی نے کہہ دی اس پر بھی. یہ رشتہ بنا تھا آپ نے جب قبول ہے کہا تھا تو اس سے، تو جو قبول ہے کہنے سے رشتہ بنا ہے تو طلاق دینے سے کیا ہوگا؟ وہ ختم بھی ہوگا. تو اس لیے یہ دین اسلام کی اگینسٹ اور خلاف اور تعلیمات کے خلاف باتیں کرنے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ اپنی زبان کو لگام دے، کنٹرول میں رکھے اور جو اللہ رسول کی احکامات ہیں ان پر کیا کرے؟ عمل کرے. ٹھیک ہے جی. باتیں کرنے والے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اسی اللہ لیے وہ شیخ شبلی نے فرمایا تھا کہ تیرا بولنا جو ہے نا وہ خاموش رہنے، تیرا بولنا جو ہے وہ تیرا خاموش رہنا وہ بہتر ہے. ایسی جو باتیں کرنے والا اس کو خاموش رہنا یہ ایسے لوگوں کے لیے. سلمان بھائی ایک بات اور بھی ذہن میں آئی کہ جس کے رشتے نہیں ہوتے نا اس کو کہتے ہیں بھائی رشتہ آ رہا ہے خاموش رہنا. اللہ اکبر. چلیں جی نیا رشتہ آ رہا ہے خاموش رہنا، کچھ نہ بولنا، تو خاموشی سے ہی رشتے ہوتے ہیں. چلیں یہ بات بھی ہو گئی. دیکھیے جو بات کرنے کی ہے وہ بندہ کرے اور فضول بےہودہ اور فالتو باتوں سے بلاخر اجتناب ہی کرنا ہے، بچنا ہی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. میرا نام عبدالحنان اتاری ہے، میں میاں جنوں سے بات کر رہا ہوں. ناز خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، جزاک اللہ خیرہ. ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. یا مرحبا. سبحان اللہ. کلام مجھے سننا ہے. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر حاضری کا. غلام مرتضیٰ بھائی ہیں بہاڑی سے. محمد ابو بکر بھائی ہیں اور ان کو جو ہے وہ کلام سننا ہے. لم یاتی نذیر کفی نظرین. یہ ہیں جی یوسف بھائی ہیں میاں والی سے. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں کلام سنائے. ٹھیک ہے، کال لیتے ہیں. کلام کی لیے عرض کرنی تھی. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. جی کال. میرے ناصر اسلام بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجئے. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. یا مرحبا. ماشاءاللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کلام سنائے. اوکاڑا سے میسج ہے. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو. سید علی حسنین اتاری صاحب ہیں کراچی سے. اور چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، یہ کلام ان کو سننا ہے. سبحان اللہ. ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 مہینے پہلے یہی موضوع تھا. کوشش کر کے اچھے وقت پر اچھا بولنے کی کوشش کی ہے اور فرق نظر آ رہا ہے. یا مرحبا. اللہ آپ کو برکت دے، سلامتیوں کے سائے میں رکھے، عافیتوں کے سائے میں رکھے. آمین. دل خوش ہو گیا آپ کا میسج پڑھ کے. کلام سنائے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. رمیز بھائی ہیں خانپور سے. سبحان اللہ. خانپور کی بھی کیا ہی بات ہے. عدنان بھائی آپ گئے خانپور؟ جی آپ کے ساتھ گیا تھا. اچھا میرے ساتھ ہی گئے تھے. اچھا اس میں آپ بھی تھے. ٹھیک ہے، یاد آ گیا. اللہ برکت دے. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. اکبر علی اتاری عرض کر رہا ہوں. نعت کو اسلام بھائی سے میری ایک نعت کی فرمائش ہے، براہ کرم یہ نعت سنا دیں. زبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اللہ برکت دے آپ کو. خانپور میں ہم نے سٹے کیا تھا عدنان بھائی چولستان جانے کے لیے. اچھا. ہاں جی. رکن مرکزی مجلس شورا حضرت قبلہ جناب حاجی اسلم صاحب اتاری رضا مجدہ، آپ کے ساتھ ہم نے سفر جو ہے وہ کرنا تھا. ماشاءاللہ. تو چولستان جانا تھا ہم نے. اور ہم کہاں گئے تھے؟ بجنوٹ گئے تھے.
وہ بھی زندگی کا ایک یادگار واقعہ عدنان بھائی. خانپور کا جو سفر تھا، سفر تو چولستان کا تھا، خانپور میں کیا تھا؟ رستے میں اسٹے تھا. اللہ 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 رحمت کے سائے میں رکھے. اور میں یہاں چلتے چلتے بات کر دوں. جی گرمی نہیں، سردی شدید تھی. اچھا ہاں، سردی کا موسم تھا اور مجھے سردی لگ گئی رستے میں. مجھے خانپور میں ہم جب پہنچے تو ٹرین میں ہم اکانومی میں ہی سفر کر رہے تھے، مدی چینل کی ٹیم بھی تھی. پر جب اسٹیشن پر پہنچے تو ماشاء اللہ اسلامی بھی تھے وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو میں نے کیا کیا، میں نے امامہ اپنا جیسے وہ اتار کے اس کو ٹھیک رکھتے ہیں سر پہ، یوں میں نے کیا تو اس پر مجھے وہ ٹھنڈی ہوا لگی. اور وہ جو مجھے ہوا بس جو لگی ٹھنڈی ہوا، وہ پھر مجھے سارے سفر میں کیا کرتی رہی، وہ بتاتی رہی کہ کیا ہوتا ہے ٹھنڈ جب لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، بچوں کا بھی خیال رکھیں. اور میں یہاں ایک اور بات بھی چلتے چلتے عرض کروں، اللہ کریم نے اگر آپ کو نوازا ہے اور آپ کو مالی وسعت اللہ نے دی ہے، اور آپ کی جانتے ہیں کہ ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، اور ان کے بچوں کو میں گرم کپڑے لے کر کے دے سکتا ہوں، لے کر کے دیں، نئے کپڑے لے کر دیں، گرم کپڑے لے کر کے دیں، اور اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، یقین مانیں، اللہ کی رضا پانے والا عمل ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ آپ کا ایک نیکی ہوگی، صدقہ بھی ہوگا آپ کا. جی ہاں، ان کو یہ مت بولے کہ ہم تمہیں صدقے کے کپڑے دے رہے ہیں، یہ آپ کسی کو بولیں گے تو وہ کیا اس کو لگے گا. آپ اپنی نیت بھلے رکھیں، آپ نیت نہیں بھی کریں تو اس کو اسی زمرے میں شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یوں ایک اچھا انداز جو ہے وہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت پائیں گے. اللہ ہمیں یہ محسوس کرنے والا بنائے. بعض اوقات بندے کو تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا. جن کے ہاں پانی گرم نہیں ہوتا نا، ٹھنڈا پانی جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہی جانتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنا یہ کیا ہوتا ہے. عدنان بھائی ہاتھ نیلے ہو جاتے ہیں پانی سے، ٹھنڈے پانی سے. اچھا وہ شوق میں ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کر رہے، کیا ہے آپشن ہی نہیں ہے گرم پانی کا. تو ان کے لیے ایسا اگر کوئی ہے اور اس کے لیے آپ ایک عافیت کا راستہ کھول سکتے ہیں اس کے لیے، تو بالکل آپ کو میدان میں آنا چاہیے، بالکل کریں. اسی طرح مسجد میں نمازیوں کے لیے ایک راحت کا سبب بنے. اگر گیس کا پرابلم ہے، مثال کے طور پر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں گیس کا پرابلم ہے، تو آپ بعض جگہیں ایسی بھی ہیں مساجد جہاں پر جو ہے لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں، مینول گیزر یوز ہوتا ہے وہاں، لکڑی کا مطلب اس کو استعمال کرتے ہیں، لکڑی جلاتے ہیں، تو آپ لکڑیاں لے کر کے دے دیں، ایندھن فیول لے کر کے دے دیں. بعض جگہوں پر کیا ہے کہ جیسے شہروں کے اندر بالخصوص میں اگر شہروں کی بات کروں تو وہ کیا ہوتا ہے، گیزر میں ایک سسٹم جو ہے وہ لگ جاتا ہے، وہ بجلی پر جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. سسٹم بھی لگوا دیں اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ اس کا بل بھی ذمہ لے لیں. جی ٹھیک ہے، بل بھی میں دوں گا اللہ کی رحمت سے. جتنے نمازی نماز پڑھیں گے ان کے لیے سہولت کا یہ سامان ہوگا، وضو گرم پانی سے وضو کریں گے ان کے لیے ایک راحت بھی ہوگی، سہولت بھی ہوگی، ثواب بہت بڑا ملے گا. اللہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کے بندوں کو نیت یہ رکھیں کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کو کیا کر رہا ہوں، سردی کے مضر اثر سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر آپ کی تائید میں آ گئی تو آپ دنیا کے جو ہے وہ جھنجھٹوں سے، تکلیفوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، بچنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. ورنہ آخرت کی مصیبتوں سے تو بچیں گے انشاءاللہ، دنیا میں نہ بھی ملے آخرت میں تو ملے گا. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 باتیں عدنان بھائی یہاں میں نے کہا، موسم بھی ہے اور بات بھی ہے، لہذا وہ خانپور سے یاد آئی تو اس کو بیان بھی جو ہے کیا جائے. مزے کی بات ہے خالد بھائی، جب ہم جو ہے پہنچے تھے خانپور میں، ہمیں ویسے کوئی ادھر پانی کے حوالے سے تو اس طرح کی کوئی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، وللہ الحمد، اللہ کی رحمت ہے. لیکن مجھے یہ ٹھنڈے پانی سے یاد آ گیا، ایک جگہ تھی تو وہاں جو ہے وہ وضو کیا ہم نے، خالد بھی میرے ہاتھ نیلے ہو گئے، ہاتھ عدنان بھائی نیلے ہو گئے. یعنی اتنا حالانکہ مجھے ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا موسم جو ہے نا وہ مجھے اچھا ہی لگتا ہے، ایک حد تک، حد سے زیادہ کراس کرے گا تو پھر کہاں اچھا لگے گا. لیکن اگر نیچرل وائز اگر آپ دیکھیں، نیچر وائز تو مجھے یہ سوٹ کرتا ہے یا مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھنڈا موسم بھی اچھا لگتا ہے. لیکن ایک حد تک اب سردو کی سردی ہو تو پھر تو کیا ہوگا، اللہ رحمت فرمائے.
آمین. یہ بھی ہم نے پروگرام زندگی ریکارڈ کرنا ہے، اس میں ایک برفانی زندگی بھی ہمارا وہ ہے. اللہ کرے وہ ہم اس موسم میں یہ کر لیں، جنوری اللہ کرم فرمائے. میں کر لیں یا دسمبر میں کریں، کہیں کب کرتے ہیں، اللہ رحمت فرمائے. اور برفانی زندگی بھی خالد بھائی دو طرح کی ہے، ایک بلوچستان کی اور ایک ناردرن ایریاز جو ہمارے یہاں ہیں، ایک سکردو کی جیسے ہے. نہیں یہ تو جس کا نام آپ لے رہے ہیں یہ تو کچھ اتنے ٹھنڈے خاص علاقے نہیں ہیں. وہاں کے بارے میں سنا ہے وہ لوگ وہاں سے موو کرتے ہیں، برف بہت زیادہ. جی 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 وہ ہے وہاں بھی، لیکن جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں سکردو ہے، کھپلو ہے، یہ جو ایریاز ہیں یہ ایک اس طرح ایک اور بھی شہر ہے ٹھنڈ کے حوالے سے. بھارت آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں ناظرین. دونوں میں بھارت زندگیوں میں کیا ہے، دونوں میں فرق ہے. موسم کی شدت میں بھی کیا ہے، فرق ہے. اچھا. ہاں جی. اور انداز میں بھی کیا ہے، فرق، کچھ فرق ہے. اس سے میں بچنے کے لیے مجھے اس میں ایک یاد آ رہا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ یہ بڑے سخت برفانی موسم میں ایک سفر کیا تھا، مدنی قافلے میں تھے ہم خالد بھائی. اللہ اکبر، یعنی میری زندگی کا یوں بولیں کہ ایک یادگار ہی سفر تھا، بلکہ جو جس طرح تھے سب کا یادگار جو ہے وہ بنا تھا. -7 ڈگری سینٹی گریڈ. اللہ -7 ڈگری سینٹی گریڈ میں سفر کیا. اس طرح ہم نے 49-50 میں گرمی میں سفر کیا ہوا یہ ریگستان کا اور بلوچستان کا، اسی طرح -7 سینٹی گریڈ میں. اور سردی بولے بس ہٹ جاؤ. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. تو بہرحال مدنی قافلے کا تذکرہ ہو رہا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو ماہ ہفتہ وار اجتماع کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، اور ابھی 25 دسمبر کی جو چھٹی آ رہی ہے پاکستان میں، تو اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ زبردست مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہے. عاشقان رسول تیاریاں کر رہے ہیں، اور جن سے ہو سکے چھٹیوں کا فائدہ اٹھا کر، کیونکہ غالباً ایک منگل کا دن آ رہا ہے اور ہفتہ اتوار پیر کے یہ دن آ رہے ہیں. اتوار پیر کی چھٹی ایک ساتھ آ جائے گی، تو جس سے بن پڑے وہ مدنی قافلے کا مسافر بنے. یا مرحبا، ماشاءاللہ. یہ بھی زندگی میں آپ کا تجربہ بھی ہوگا، اور بہرحال اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ میں نے جو باتیں عرض کی ہیں اس پر ضرور غور فرمائیں. مسجد کے حوالے سے میں نے جو عرض کیا ہے، نمازیوں کو سہولت دینے کے حوالے سے آپ سلنڈر کا انتظام کر سکتے ہیں. آپ سلنڈر کا انتظام کروا دیں. جیسے بعض مساجد میں دان بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ گیس سلنڈر ہوتا ہے، تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں، سلنڈر بھرواتے رہتے ہیں. تو آپ یہ ذمہ لے لیں کہ جی آپ سردیوں میں جتنی گیس استعمال ہوگی اس کے پیسے میں ادا کروں گا. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ ثواب کا کام بنے گا. یا الیکٹرک گیزر ہے اگر، تو بجلی کا بل جو بنے گا وہ میں ادا کروں گا. اور پیسہ وہی ہے جو اللہ رسول کے نام پر کیا ہو جائے، خرچ ہو جائے. آگے چلتے ہیں، کال دیتے ہیں. مجھے والا کلام ضرور سنا دیجیے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جزاک اللہ خیر. آمین. آپ نے ایک بات کہی، اچھی بات کی، جزاک اللہ خیر. اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. رحیم یار خان سے میسج ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک سرائکی بھائی عرض کر رہا ہوں. مرحبا صحیح تو آپ کو مرحبا، اللہ کریم جزائے خیر دے آپ کو. آگے چلتے ہیں. آپ کا موضوع بہت اچھا ہے، بالکل ایک چپ 100 سکھ. سلمان بھائی خلیل بھائی کی آواز میں اسٹوڈیو کا نام سنوا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. ٹھیک ہے. یہ اشفاق بھائی نے جو میرے سنت کی منقبت پڑھی ہے، پیارا عطار ہے، یہ کلام سنا ہے. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. شازے بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سناتے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا محمد مظہر کامل حق شان عزت کا. اللہ برکت عطا فرمائے. کلام ان کو سننا ہے. اغیثنی یا رسول اللہ. شہزاد بھائی کا میسج ہے، اقبال نگر سے، میاں چنو سے. اللہ برکت دے. بہت شکریہ اقبال بھائی، شہزاد بھائی، اللہ آپ کو برکت دے، اور آپ کی نیت بھی مرحبا ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. نعمان بھائی بورے والا سے ہیں، انہوں نے بھی کلام کی فرمائش کی. کچھ کلام سنا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہو سنگے در تمہارا
رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ میرے آقا یا حبیب اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ ادارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ ادارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے خدا دن خیر سے لائے خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو اور بڑھ کر شکن ناز پہ پارے گئے سو چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو ہم سیاہ رو پہ یا رب پیشے مغشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے
सो तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा सुबह हारिस पे लौटाते सितारे या मरहबा। अभी हम आपको एक अमीर सुन्नत का वीडियो पैकेज दिखाने जा रहे हैं, आगे देखिए खामोशी के उन्वान पर। अब खाली खाली बैठते हुए ये पता है, बहुत सारों को पता है कि सुबहान अल्लाह ये कहेंगे तो जन्नत में एक दरख्त बन जाएगा। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कह लो, जन्नत में एक दरख्त बन जाएगा। अल्लाहु अकबर, इससे भी जन्नत में एक दरख्त। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहने से भी जन्नत में दरख्त। तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये चार हम कहेंगे तो चार जन्नत में दरख्त बनेंगे। हम कहते हैं एक दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, एक दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो 10 गुना माफ, 10 दर्जे बढ़ेंगे। यहाँ तो कोई पता नहीं 17 ग्रेड या इस तरह का होता है कि ये भाई अफसर बड़ा है तो इतने ग्रेड, तो ये और बड़ा है, इस तरह होता है ना। तो जन्नत के ग्रेड यूं एक दुरूद शरीफ में बढ़ जाते हैं। तो हम, लेकिन हम कितने दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? गपशप वाली बैठक में जाना है ना, मजा बहुत आता है, नहीं जाते। आज मैं भाई इतने दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, 313 दुरूद शरीफ पढ़ लूंगा, 1000 पढ़ लूंगा, नहीं तो 100 पढ़ लूंगा, सुबहान अल्लाह 100 बार कह लूंगा, 100 दरख्त बनवा लूंगा। इतनी नेकियां ये अल्लाह की रहमत से मिलेंगी। इखलास हो, अल्लाह की रहमत हो। अल्लाह पाक किसी का नेक, किसी का अजर जाया नहीं करता, किसी की मेहनत जाया नहीं करता। तो अल्लाह की रहमत पर भरोसा हो, वो बंदा अल्लाह अल्लाह करता रहे। खाली बैठे बैठे हम लोग यूं फारिग बैठे होते हैं। अच्छा, फारिग बैठे होते तो अगर तसव्वुर अच्छा है, मदीने का तसव्वुर है, तवाफ कर रहे हैं तसव्वुर में, या आलिम है जो इल्म दीन पर गौर कर रहा है, मसले पर गौर कर रहे हैं, मुफ्ती साहब हैं कि भाई फुला सवाल आया था, इसका जवाब देना है तो क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो इस तरह इल्म दीन में गौर, ये तो अफजल तरीन इबादत है। अच्छा, इसके अलावा और मतलब कब्र के ताल्लुक से, नज़ा के ताल्लुक से, ईमान की फिक्र के पता नहीं मेरे ईमान का क्या बनेगा, तो बुरे खात्मे के खौफ पर सोचे कि कहीं मुझे मेरा खात्मा बुरा हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, कब्र में कैसे गुजारा होगा, दोज़ख का अज़ाब, जन्नत की नेमतें, इस तरह अच्छे अच्छे तसव्वुरात करना ये भी सवाब का काम है। हदीस पाक में इस तरह के मज़ामीन मौजूद है कि एक घड़ी का गौर व फिक्र, एक सागत का गौर व फिक्र, ये 60 साल की इबादत के बराबर है या अफजल है। इस तरह के और भी मुख्तलिफ अल्फाज भी हदीसों में मिलते हैं कि गौर व फिक्र की तरगीब इतनी ज्यादा है कि बंदा अगर चुप है तो गौर व फिक्र करे। वरना बुजुर्गों ने ये साफ फरमाया हुआ है कि अगर खामोशी में गौर व फिक्र अच्छा वाला नहीं है, गफलत की खामोशी है, वैसे ये मुंह बंद करके बैठा हुआ है, ना कोई अच्छा सोच रहा है, कुछ भी नहीं, तो ये गफलत की खामोशी ये भी मुफीद नहीं है। तो अच्छी खामोशी हो, वरना ये खामोशी भी बात वसवसों में डालती है, गुनाहों पर तसव्वुरात लाती है, ये भी होता है। तो अच्छा बोले, तो अच्छा बोलना जो है ये खामोशी से बेहतर है। लेकिन अच्छा बोलना आता हो तो यूं मतलब बंदा चुप रहे। चुप रहने में आफतें बहुत कम है और बोलने में आफतें बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मतलब जितना कम बोले, और कम बोले तो अब जबान खाली है तो इसको दुरूद शरीफ, जिक्र, अज़कार, कलमा तैयबा वगैरह पढ़ता रहे, कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, तिलावत करता रहे, अगर तवज्जो नहीं बटती तो यूं मतलब एक नेकियों का मतलब जखीरा करता रहे। लेकिन इसका कोई हमको लालच नहीं है। पता है ये सब बातें एक बार मैंने नहीं की, और किताबें पढ़ते हैं जो उलमा की सोबत में रहते हैं उनको भी पता होता होगा, तो ये मतलब लेकिन नहीं, मतलब पढ़ी ही नहीं है। मतलब अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हमारा कोई लम्हा, कोई सेकंड हमारा जाया ना हो, हमारा सिर्फ वही काम हमसे हो कि जिसमें हमको सवाब मिले। वरना हजारों काम दिन में हम करते हैं जिसका कोई ताल्लुक सवाब से होता नहीं है। काम मेहनत करते भी हैं, भाई चलो अच्छा काम है, नेक काम है, नीयत का पता नहीं होता कि नीयत अच्छी कर लें, तो बगैर नीयत के करते हैं तो भी सवाब कहाँ से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह करीम। ये बताइए प्यारे मशीद भाई कि खामोश रहने के बारे में
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں کہ خاموش رہنے کی کوئی برکت بھی ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید 3 احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصمت سید الاخلاق، یعنی خاموشی اعلیٰ درجے کی اخلاق ہے، اخلاق کی سردار ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے الصمت ارفع العبادہ، یعنی خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو خاموش رہنا، یہ اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں میرات المناجی میں کہ خاموشی میں فکر بھی ہے، اصلاح نفس بھی، معرف و حقائق میں استغراق بھی، یعنی ڈوبنا بھی، ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی، اور مراقبہ بھی۔ واہ واہ، یہ خاموشی کے آپ فوائد بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں خاموشی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ کہاں کہاں خاموش رہنا چاہیے؟ معذرت میں نے بات کاٹی آپ کی، لیکن سوال بنتا ہے یہاں پر کہاں کہاں بندہ خاموش رہے؟ ماشاءاللہ، دیکھیں سب سے میں اسی طرف جا رہا تھا تو ایک چیز ذہن میں آئی کہ کوئی بھی لینگویج سیکھی جاتی ہے نا تو اس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے کہ بولا جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن حقیقتاً لینگویج سیکھنے کے 4 ٹولز بنتے ہیں، اسپیکنگ، لسننگ، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ۔ اور اس میں جو 3 پارٹ ہے نا، ریڈنگ اور رائٹنگ اور لسننگ، یہ تینوں خاموشی میں ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے اسپیکنگ، تو ہمارا فوکس صرف اسپیکنگ میں نہ ہو۔ اب اس وقت ہم سب عربی کے تھوڑا بہت شاید بنیادی طور پر تو معلومات رکھتے ہی ہیں، صرف و نحو الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے، دعوت اسلامی کے فیضان سے جانتے ہیں، لیکن جب ہم اسپیکنگ پر آتے ہیں نا تو ہمیں اس بات کا سننا ضروری ہو جاتا ہے کہ جو اہل عرب ہے وہ بولتے کیسے، کس لفظ کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے۔ تو خاموشی کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک موقع سمجھنا چاہیے۔ اچھا، خاموش رہنا یہ کہاں کہاں بنتا ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں انسان بعض اوقات جب سب سے پہلے جو ہے نا جہاں پر سڈن افیکٹ آتا ہے نا انسان کی گفتگو کا یا انسان کی طبیعت کا، وہاں پر انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ دارالمدینہ، تھوڑا اس کو آسان کر کے اگر آپ بتائیں۔ جی جی بالکل، سڈن افیکٹ کا ہے نا، سڈن افیکٹ یعنی فوری طور پر جو انسان کسی بھی عمل پر رد عمل کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اب جیسے ایک واقعہ ذہن میں اپنا ایک تجربہ ذکر کروں گا۔ بڑوں کے بعض اوقات جو تجرباتی گفتگو ہوتی ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو دارالمدینہ میں کام کرنے کا جو ہے وہ تجربہ ہوا مجھے۔ وہاں پر بعض اوقات ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، پروفیشنل انوائرمنٹ جسے میں کہوں کہ آفس کا، تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ انسان بعض اوقات غصے میں کیفیت میں آتا ہے، اور پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، یا تو وہ لفظوں کی صورت میں کرتا ہے یا اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نقصان کا سامان ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ پروفیشنل انوائرمنٹ میں ہے، گھرے میں ہے۔ گھر کے اندر بعض اوقات اس طرح کی کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان کے قوت ضبط کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ رشتوں کی جو بات ہو رہی تھی، تو رشتے ناطے متعدد مقامات پر یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان کا جو ایک جذباتی کیفیت بنی اور منہ سے کچھ نکلا اور پھر رشتے بکھر گئے۔ اچھا، صرف ایسا نہیں ہے کہ ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچنا یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات اولاد کی تربیت میں زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے ان میں ایک غلط کیفیت جو ہے وہ ان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں تو ریلیشن شپس کے اندر زبان کا غلط استعمال، تو اس وقت ہمیں خاموش رہنا ہے جب غصے کی فضا قائم ہو، چاہے آپ کی گھریلو زندگی ہو، چاہے آپ کی پروفیشنل لائف ہو، چاہے آپ کی ایجوکیشن لائف ہو، کیونکہ ایجوکیشن لائف میں بھی سننے کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان خاموش رہے گا تو وہ ٹیچر کی بات کو سنے گا، لیکچر کو سنے گا، سمجھے گا، ایبزارب کرے گا۔ تو خاموشی ان موقعوں پر ہو۔ اسی طرح سے انسان جب کوئی چیز سیکھتا ہے، اولاً تو اسے ہر وقت لرننگ موڈ میں رہنا چاہیے، ہر وقت سیکھنے لرننگ موڈ میں یا موڈ میں؟ موڈ بھی، موڈ ایک موڈ کہتے ہیں میتھڈ کو، اور موڈ کہتے ہیں انسان کی طبیعت کو، ٹھیک، یعنی انسان کا موڈ دونوں، بلکہ جو بھی موڈ جو ہے وہ انسان کے طریقے سے جھلکے گا، اور موڈ ہے انسان کی طبیعت، یعنی انسان ہمیشہ سیکھنے کے مزاج پر رہے، لرننگ موڈ یوں۔ تو انسان جب کبھی بھی ایسے ماحول میں جائے گا جو اس کے لیے نیا ہے، یا اس کو یہ پتا ہے کہ جب وہ اس ماحول میں جائے گا، یہ تجربات کے، جیسے مجھے الحمدللہ میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ جب خالد بھائی، عدنان بھائی، آپ سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا،
مجھے الحمدللہ خاموش رہنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں سیکھتا ہوں آپ لوگوں کی گفتگو سے. تو جب تجربے کار لوگوں کے درمیان بیٹھیں، جب اہل علم طبقے میں بیٹھیں گے، جیسے وہ بزرگوں کا قول ہے نا کہ علماء کے سامنے اپنی زبان سنبھالی جائے اور بزرگوں کے سامنے اپنے دل کو سنبھالا جائے. تو علماء کے درمیان، تجربے کار لوگوں کے درمیان، جو زیرک افراد ہیں، ذہین افراد ہیں، ان کے درمیان جب بیٹھنے کا موقع ہو تو اپنے آپ کو لرننگ موڈ کے ساتھ ساتھ لرننگ موڈ میں لاتے ہوئے خاموشی اختیار کی. یا مرحبا. کہ خاموشی، علم کے سیکھنے کے جو درجات ہیں نا، ان میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے خاموشی. توجہ سے انسان سنے گا ہی جب وہ خاموش بیٹھا ہوا ہوگا. تو اس وقت اپنے آپ کو خاموش رکھے تاکہ زندگی دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے کہ یہ عقل مند کی نشانی ہے. اور بھی جب انسان کو کوئی فیصلہ کرنا ہو، ایک تو ہے کہ کوئی سڈن کوئی اچانک معاملہ آیا، لیکن انسان کو زندگی کے بہت ہی ایسے مراحل آتے ہیں، ایسے موڑ آتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو پہلے لوگوں کی رائے لے کر پھر تھوڑی دیر خاموش ہو کر ان سب پر غور و فکر کرے اور پھر فیصلہ کرے. فوراً سے فیصلہ نہ کرے. یہ بھی خاموشی کا ایک موقع ہے کہ انسان جب خاموش رہے گا تو غور و فکر کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا اور پھر فیصلہ کرے گا. اور سب سے آخری بات کہ یہ بھی ایک بہت ہی اچھا بزرگوں کا قول ہے کہ خاموشی علماء کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. تو جہاں آپ کو اس بات کا خدشہ ہے، بلکہ خدشہ نہ بھی ہو تب بھی حتی الامکان ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو خاموش ہی رکھا جائے، گفتگو سے بچا جائے جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ میرا کلام کرنا میری کردار کو، میرے انداز کو، میرے رشتوں کو اس میں دراڑ ڈال دے گا، مجھے ڈی ویلیو کر دے گا. تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو خاموش رکھا جائے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیے جائیں، مطلب پہچان ریکگنائز کیے جائیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ریکگنائز کیے جائیں، پہچانے جائیں. اور خاموشی سے بھی بندے کی کیا ہوتی ہے؟ ایک پہچان ہوتی ہے. بالکل صحیح. یہ بندہ جو ہے وہ کم گو ہے اور کم بولتا ہے تو پھر صحیح بولتا ہے. سیرت کی کتابوں میں جو بڑے بڑے اولیاء اور علماء ہیں، تو جہاں ان کے اوصاف ذکر کیے جاتے ہیں وہاں خاص طور پر وہ افراد، وہ اللہ کے نیک بندے جن کی طبیعت میں خاموشی ہوتی ہے، خاموش طبع جسے کہا جاتا ہے، یہ خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے. یعنی یہ ایک وصف ہے کہ آدمی جو ہے وہ بولتا وہاں ہے جہاں بولنا چاہیے، ورنہ وہ خاموش رہتا ہے. اور یاد رکھیے خاموش رہنا بھی صرف خاموش رہنے کے لیے نہ ہو. کیوں خاموش ہے؟ ایسے ہی خاموش. خاموشی برائے خاموشی نہیں ہونی چاہیے، جیسے بولنا برائے بولنا ہے. اور جو منہ میں آ رہا بول. بعض اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ بھائی جو بول رہے ہو خود بھی سمجھ آ رہی کیا بول رہے ہو. تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض افراد کے بارے میں، نہ خود کو پتا ہے نہ سامنے والے کو کیوں بول رہا ہے، پتہ نہیں کیوں بول رہا ہے. وقت گزاری کے لیے بول رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے بول رہے ہیں. ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ، ایسے ہی خاموش رہنا بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ ہو. یاد رکھیے. اچھا، آدمی جب علم دین ہوگا نا تو پھر اس کی خاموشی بھی وہ خاموشی ہوگی جو خاموش رہنا عبادت ہے. تفکروا فی آلاء اللہ ہو، بندہ خاموش ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات پیدا کی ہے اس کے اندر وہ غور کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے. بھائی کیوں خاموش ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فلاں مخلوق پیدا کی اس میں غور کر رہا ہوں، فکر کر رہا ہوں. جب علم دین ہوگا پھر خاموش کیوں ہے؟ پھر بندے کو کام یہ ہوگا میں فلاں مسئلے پر غور کر رہا تھا، میں فلاں چیز پر غور کر رہا تھا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ بولنا ہے تو ان چیزوں پر بولنا ہے جن کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. گھنٹہ پر بولنے کے بعد بندہ کہتا ہے نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلا جی. نکلنا بھی نہیں تھا اتنی دیر، اور بھی بیٹھے رہتے تو پھر بھی نہیں نکلنا تھا. تو ایسے معاملات سے بندے کو اپنے آپ ٹائم پاس ہو گیا صاحب. جی یہ لفظ بھی ٹائم تو ویسے ہی پاس ہو جاتا ہے، آپ کچھ بھی نہ کریں تو بھی ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ پاس ہو جاتا ہے. یہی بات ہے. اگر خاموش بیٹھے رہتے، یہ اتنی دیر بول کر بندے نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا، اور اگر یہ اتنی دیر خاموش بیٹھا رہتا تو کم از کم یہ جو باتیں کی ہیں قطع نظر اس کے وہ گفتگو کیا تھی، صرف بول کر بھی بندے نے حساب دینا ہے. اور اگر خاموش رہتا تو پھر ایک خاموش رہنا ہے عام آدمی کا کیوں بیٹھا ہے جی؟ وقت پاس کرنے کے لیے ہے. اور ایک خاموش رہنا ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیارے شاگرد حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. آپ امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے پاس تشریف لائے تھے اور رات آپ نے وہاں قیام فرمایا، رکے، رات ٹھہرے. تو حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نماز ادا کی آپ نے، اس کے بعد جو آپ کے معاملات تھے وہ آپ نے کیے، اس کے بعد بستر پر لیٹ گئے.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی یہ سمجھے شاید آرام فرما رہے، سو گئے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے تھے، کسی کے گھر تشریف لائے تھے، یوں ساری رات امام شافعی کے ہاں تھے غالباً، ساری رات جو ہے وہ آپ امام شافعی نے یہ سمجھا سو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور صبح کا وقت جب ہوا، نماز فجر کا جب وقت ہوا، تو پانی کا جو برتن تھا حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے وہ وضو کیے بغیر نماز ادا فرمائی، اور اپنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حیران، وہ ساری رات بستر پر گزاری ہے، اور عام طور پر جب بندہ سو جاتا ہے تو پھر اس نے اٹھ کے وضو کرنا ہوتا ہے، یہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ امام شافعی یہ سمجھے شاید سو رہے ہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رات بستر پر لیٹ کر وہ جو تفکر ہے، غور ہے، فکر ہے، خاموشی ہے، ارشاد فرمایا میں نے 10,000 مسائل کا استخراج کیا ہے، نکالے ہیں قرآن مجید کی آیات پر غور کر کے، فکر کر کے۔ یہ ایک خاموشی ہے ان کی علماء کی۔ تو اسی لیے ابھی امیر علیہ سنت بھی فرما رہے تھے کہ عالم کا، مفتی کا خاموش رہنا، مسائل پر غور فکر کرنا، واقعی بعض لوگوں کا خاموش رہنا امت کے حق میں ان کے بولنے سے، بہت سارے لوگوں کے بولنے سے بہت بہتر ہوتا ہے، کہ وہ بہت سارے مسائل کو نکال رہے ہوتے ہیں قرآن مجید حدیث مبارکہ پر غور فکر کر کے۔ تو ہمیں یہاں یہ بات بھی سیکھنی ہے، جب بندے کے پاس دین کا علم ہوگا، پھر جب وہ خاموش رہے گا نا تو پھر اس میں غور کرے گا۔ قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ ہے، یہ غور فکر اور تفکر ہوتا تھا، ایک ایک آیت کو تلاوت کرتے ہوئے، اس پر غور فکر کرتے ہوئے، یہ جو ساری رات گزر جاتی تھی اولیاء کرام کی، اس کی وجہ یہ ہے وہ چاشنی، وہ لذت، اور وہ امت کے احوال، امت پر جو آسانی کرنے کے حوالے سے جو ایک ان کو فکر لاحق ہوا کرتی تھی، وہ فکر یوں ساری کی ساری رات ایک مسئلے پر غور فکر کرنے میں جو ہے وہ گزار دیا کرتی تھی، ان کی گزر جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک اور فقیہ کے بارے میں، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا، کہنے لگے آپ کی جب انتقال کا وقت ہوا تو آپ نے اس کو، وہ ایک روح کے نکلنے کی جو کیفیت ہے، اس کو کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں جی؟ جسم کا، روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ فرمایا میں فلاں مسئلے کے اندر غور کر رہا تھا، اس پر غور کرتے کرتے میرا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک ان کا خاموش رہنا، تفکر کرنا اللہ والوں کا ہے، رب کی یاد کے اندر مگن ہے اور دنیا سے چلا گیا، اور ایک ہمارا ہے خاموش رہنے پر بھی، ہمیں اپنے خاموش رہنے پر بھی غور کرنا چاہیے، اور بولنے پر تو اور زیادہ غور کرنا چاہیے۔ درست فرمایا۔ چپ رہ سے تاں موتی ملسن، صبر کریں تاں ہیرے، پاگلاں وانگوں روڑا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ جی آپ عدنان بھائی کی باتوں سے مجھے یاد آیا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بولنا دو قسم کا ہے، اچھا اور برا، اسی طرح خاموشی جو غور و فکر ہے یہ بھی دو طرح کی ہے۔ ایک جو ہے وہ فائدے مند ہے، جس کی تفصیل ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بہت زبردست انداز میں بیان کی، اور ایک ہے غفلت بھری، یعنی انسان ایسے امور میں غور و فکر کر رہا ہے جو گناہوں سے بھری ہے، کسی کے بارے میں غلط سوچ پیدا کر رہا ہے، کسی سے اظہار نفرت کے اسباب جو ہے وہ کر رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ شکست دلانا، یا کسی کی جو ہے وہ ناکامی کے اوپر، کسی کو پھنسانا، یوں بولے نا، کسی کو کسی سازش کے جال میں پھنسانے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے، دماغ لڑا رہا ہے، کیسے اس کو پھنساؤں، کیسے اس کو پریشان کروں، کیسے اس کو تکلیف دوں، کیسے اس کی زندگی جو ہے وہ تنگ کروں، کیسے اس کے جو ہے نا وہ عیوب تلاش کروں کہ سامنے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر دوں۔ تو یہ تمام جو سوچ ہے، فکر ہے، اور ایسی جو خاموشی ہے وہ یقیناً گناہوں بھری ہے۔ تو ہماری جو عوام میں جو یہ بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ ایسے گناہوں بھری غور و فکر والی خاموشی سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اس خاموشی کا توڑ کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے کہ آدمی تسبیح لے، ذکر اللہ کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کی کثرت کرے، تاکہ اس خاموشی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ درست فرمایا۔ بندہ کسی کے لیے جال نہ بچھائے، کیونکہ پھر لوگ شعر پڑھتے ہیں کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اللہ، جال بچھانے والے کبھی کبھی خود بھی جال میں پھنس جاتے ہیں، اور اگر کوئی آگے جو ہے نا وہ پڑھنے والا ہو، وظائف پڑھنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، دعائیں کرنے والا ہو، تو یہ وہ کچھ بھی نہ کرے تو یہ جال بچھانے والا خود ہی اپنے جال میں آ جائے گا۔ بلم بن بہورا پھنسا نا جی جال میں پھنس گیا، بالکل۔ آپ نبی علیہ السلام کے خلاف آ رہا تھا نا، اللہ بچائے۔ آپ دیکھیں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک احزاب میں سے حزب ہے، حزب النصر، اس کے الفاظ ہیں
اللہم من نصب لی شبکۃ الخدائی اجعلہ یا سیدی مساکن الیہا و مسادن فیہا و اسیرن لدیہا. اس کا معنی یہ ہے یا اللہ جو میرے لیے دھوکے کا کوئی جال بچھائے، اجعلہ یا سیدی مساکن الیہا، تو اس کو اسی جال میں لے جا، پھنسا دے، اسی جال لے جا، مساکن الیہا، اسی کی جانب اس کو لے جا، و مسادن فیہا، اور اس میں اس کو پھنسا دے، و اسیرن لدیہا، اور اس کے بیچ میں اس کو کیا کر دے، قید کر دے. اللہ، تو یہ بھی ہوتا ہے. اب بندہ یہ کر رہا ہے، دعا پڑھنے والا اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے، اللہ پاک سے عافیت کا سوال بھی کر رہا ہے، اور پھر حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا تو وہ اس میں کیا ہے، گر جائے گا. یا اللہ جو میرے لیے گڑھا کھودے، واقعاً فیہا، اس کو اس گڑھے میں کیا کر دے، گرا دے. یہ بھی اگر کوئی بندہ یوں دعا کر رہا ہے اور گڑھا کھودنے والا کیا کر رہا ہے، یہ تو گڑھا ہی کھود رہا ہے، پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ خود پھنس جائے گا اور پھر شاید نکل نہ پائے. خود کردہ رہا علاج نیست. سازش کے جال بننے والے جب سر اٹھاتے ہیں تو یوں سر اٹھاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا تباہی کر دیں گے، لیکن بالآخر ناکام ہو جاتے ہیں. اور دنیا میں ناکام نہ بھی ہو چلیں کامیاب ہو گیا، آخرت کا حساب تو کھڑا ہے. اللہ عادل ہے، عدل فرمائے گا، حقدار کو اس کا حق دلائے گا. یہاں تک کہ اگر کسی بتایا گیا کہ کسی بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے اپنا سینگ گھونپا ہوگا تو یہ بھی حساب برابر کر دیا جائے گا. اللہ کی پناہ ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. بڑی پیاری توجہ دلائی مشید بھائی نے کہ اگر خاموش ہیں تو سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا اس کا عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے یا اس کی زندگی مشکل کرنے کے لیے سوچتے رہیں. خیر والی سوچ اپنائیں، کسی کا بھلا سوچیں، کسی کا فائدہ سوچیں، کسی کے ساتھ احسان، نیکی، بھلائی، اپنی آخرت کی بہتری میں کیسے کروں، میں اللہ پاک کی رحمتیں پانے میں کامیاب ہو جاؤں. اس پر غور فکر فرمائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا فیض پائیں گے. پروگرام کو جو ہے وہ ہم اختتام کی طرف لاتے ہیں. خالد بھائی میں یہ چاہوں گا آپ کچھ اس پر بھی گفتگو فرمائیں کہ جو خاموش رہ رہا ہے اور فضول باتیں نہیں کر رہا اس کو ڈی مورلائز نہ کیا جائے. بعض اوقات لوگ اس کے طرح طرح کے جو ہے وہ نام رکھتے ہیں، اس پر بھی گفتگو فرمائیں. اور پھر دوسرا میں چاہوں گا اپنے اس عنوان کو بھی لیں کہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ گونگا شیطان بنا ہوا ہوتا ہے. حق بات جہاں یہ بتا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، وہاں یہ کیا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بول ہی نہیں رہا. بھئی بولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ جو سامنے والا بندہ ہے یہ بے قصور ہے، وہاں پر کیا ہے، یہ خاموش ہے. تو پھر یہ تو اس کو گونگا شیطان بھی تو کہا گیا ہے. کیا فرمائیں گے؟ مختلف آیات رب العالمین نے اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں. ایک مقام پر ارشاد ہو وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی ایک بندہ کسی معاملے میں گواہ ہے اور اس کی گواہی سے اگلے کی جان بچ سکتی ہے یا اسے اس کا حق مل سکتا ہے. تو رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ پھر اس وقت میں گواہی کو چھپایا نہ جائے. اگر یہ بول کر گواہی دے سکتا ہے تو اس کو پھر گواہی دینی ہوگی. اگر یہ چھپائے گا تو یہ گناہگار قرار پائے گا. جو آپ نے الشیطان الاخرس والی بات کی کہ یہ پھر گونگا شیطان ہوتا ہے. تو جس طرح گفتگو کے آداب ہیں، کب کہاں بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے، اسی طرح خاموشی کے بھی آداب ہیں، کب کہاں خاموش ہونا ہے اور کتنا خاموش ہونا ہے. اسی طرح جس طرح اچھی گفتگو کرنے والے کی فضیلت ہے کہ وہ اچھی بات بول کر لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے، ایسے ہی برے الفاظ کو پینے والا جہاں بہت زیادہ یوں سمجھے اینگر شو کر سکتا تھا وہ وہاں پر اپنے غصے پر قابو رکھنے والا، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے والا وہ بندہ بھی لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے. تو یہاں سیکھنا پڑے گا کہ کہاں خاموش رہنا ہے اور کتنا خاموش رہنا ہے. اور جو خاموش رہ رہا ہے اس کو بلا وجہ یوں پرووک کرنا کہ اب یہ بولے، تم کب تک سہتے رہو گے، کب تک؟ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا ہے خذ العفو کا. یہ بندہ عفو درگزر اختیار کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فضیلت پا رہا ہے.
آپ اسے بلوا کر کیوں یعنی روزے دار کو کھانا کھلا کر کیوں اس کا روزہ تلوانے پر تلے ہوئے ہیں؟ صحیح. یہ ایسا ہی ہے کہ بولنے والا اللہ کی عبادت کے لیے مطلب نافرمانی سے بچنے کے لیے خاموش ہے کہ میں بولوں تو غلطی نہ ہو جائے. آپ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں کرو کرو کرو، بولو بولو بولو. یہ بول دے گا، اس کا بولنا کتنی ساری چیزوں کو ڈیمولش کر دے گا، کتنے سارے جو اچھے بنے بنائے کام ہیں اس کے بگڑ جائیں گے. وہ ہے نا کہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. نادانی میں بولے گا تو بھی پھنسے گا، نادانی میں خاموش رہے گا، جہاں بولنا تھا نہیں بولے گا تو بھی پھنسے گا. تو دونوں ہی باتیں، چاہے کلام کرنے کی ہو چاہے خاموشی کی ہو، دانائی کے ساتھ ہونی چاہیے. یا مرحبا، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور میں یہاں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات انسان سراپا دعا بن جاتا ہے، نہیں وہ زبان سے دعا نہیں کر رہا ہوتا، اللہ اکبر، لیکن اس کا یوں کہیے کہ روم روم دعا کر رہا ہوتا. تو کسی کو اس ڈگر پر، اس نہج پر مت لے آئیں، کسی پر اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ زبان سے تو خاموش ہو جائے، آپ کے لیے کچھ بھی نہ کہے، لیکن وہ سراپا جو ہے وہ دعا بن جائے. اب وہ کیا دعا کرے گا، کس کے لیے کرے گا؟ یاد رکھیے کہ جو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے خیر کی دعائیں کم ہی ہوتی ہیں. یہی ہوتا ہے یا اللہ تو ہماری اس سے جان چھڑا دے. اور بڑے بڑے بولنے والے عدنان بھائی، مجھے ایک بندہ یاد آ رہا ہے، اللہ کی پناہ ہے عدنان بھائی. اللہ اکبر، یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ توبہ توبہ کر اٹھے. اللہ، اس کا انجام یہ ہوا حافظ صاحب، سب سے پہلے اس کی زبان بند ہو گئی. یعنی اس کے ساتھ آپ مطلب بات کر کے، مطلب بات کیا، جب وہ اپنے یہیں پر آتا تھا تو اگلے بندے کو جانا ہی ہوتا تھا، بھلے وہ جو مرضی ہو. یعنی ایسی زبان تھی اس کی، اور بالآخر اس کی زبان کیا ہو گئی؟ بند. زبان بند ہو گئی. یعنی وہ جو اس کی سٹرینتھ تھی وہ اس کی کیا بن گئی؟ ویکنس بن گئی. اور بڑا جو ہے نا وہ توانائی والا بھی تھا، اور بالآخر عدنان بھائی ویل چیئر پر آ گیا اور اب دنیا سے گیا. بہرحال کسی کو اس طرح سے بھی خاموش نہ کروائیں کہ اس کی زبان تو خاموش ہو جائے لیکن اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں دعائی اور فریاد کر رہا ہو. کسی کی ہائے اور کسی کے صبر سے بھی بندے کو بچنا چاہیے کہ صبر جب کسی کا کسی پر پڑتا ہے تو یہ ظلم کرنے والا، اس کا وہ انجام ہوتا ہے الامان والحفیظ. تو نہ اپنے کسی رشتہ دار پر ظلم کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا انداز اپنائیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اتنی مصیبت آپ نے بنائی ہے کہ ان کی زبان تو وہ نہیں کھول سکتے آپ کے لیے، لیکن ان کا دل آپ کی دعا خیر نہیں کرتا، یا الٹا بد دعا جو ہے وہ کر رہا ہے. یہ انداز ہم نے نہیں اپنانا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے سچے پیارے عمدہ اخلاق والے جو ہے وہ امتی بن کر کے اب زندگی کو گزارنا ہے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں فضول باتوں سے، گناہوں بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ساتھ اسلام. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پیدا ہوں سلام غوث اعظم امام توقا والنقا جلوہ شان قدرت پیدا ہوں سلام
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے